یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے یعنی مسلمانوں سے کہا جب وہ زمین میں نکلے جہاد کے لیے، کیا کہا؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے ساتھ رہتے اور مدینہ سے نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. جو ایک عام جو ہے وہ نفاق زدہ جملہ ہے کہ فلاں اگر نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، اگر ہماری بات مان لیتا تو نہ مارا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفریہ بات کہی. الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا جملہ ہے جنہوں نے کفریہ کلام کہا، اس لیے کہ یہ کلام کس چیز کے خلاف ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے. اور ان لوگوں نے بظاہر یوں کہا گویا کہ زندگی موت کا تعلق اللہ رب العزت کی قدرت سے نہیں بلکہ کچھ ظاہری اسباب سے ہے، کسی انسان کے کچھ فیصلوں سے، تو یہ گویا ایک کفریہ بات جیسی ہوئی. اب وہ منافق تو کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، وہ اس لیے کہتے تھے. لیکن اگر ایک مسلمان جو منافق نہ ہو، اس کا ایمان عقیدہ درست ہو، پھر اگر اپنی زبان سے یہ بات کہے تو کلام تو کافروں والا ہی ہے اور منافقوں والا ہی ہے، تو اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کافر لوگوں کی طرح یہ بات نہ کہا کرو کہ فلاں اگر نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، فلاں اگر ہماری بات مان لیتا تو نہ مارا جاتا، فلاں اگر یہ فیصلہ نہ کرتا تو نہ مارا جاتا. یہ بات کہنا کفریہ بات کہنے کی طرح ہے اور کافر لوگوں جیسی بات کہنے کی طرح ہے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دے، جن کے یہ بچے، جن کے بھائی، جن کے رشتہ دار اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کے دلوں میں ایک حسرت اور افسوس پیدا ہو جائے کہ چاہے ہم اپنے بچوں کو روک لیتے تو شاید وہ وہاں نہ مارے جاتے. اس طرح ان کی قربانی بھی ضائع ہو اور ان کا اجر بھی ضائع ہو. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، خود تو جہاد سے محروم ہے، خود جہاد کے ثواب اور اجر سے محروم ہے، تو چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بھی جہاد کا اجر و ثواب نہ ملے، اس لیے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا کر انہیں اجر و ثواب سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان جیسی بات بالکل بھی نہ کہا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناپسندیدہ جملہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے دیندار لوگ اور کیسے کیسے بظاہر جو ہے وہ اچھی حالت والے لوگ وہ بلا سوچے سمجھے اپنی زبان سے یہ بات نکالتے، اس لیے کہ مسلمان قرآن نہیں باقی ہر بات پڑھتے سنتے، قرآن مجید کے قریب نہیں جاتے. اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھے، اس میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، تو کبھی بھی وہ اس طرح کی بات زبان سے نہ نکالے. لیکن وہ بظاہر اپنی دینداری بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور پتہ بھی نہیں کہ یہ بات کہنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اتنے شدید ناراض کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں جیسا قرار دے دیا. تو بس زبان سے ہر جگہ پر یہی کہ جو بھی شہید ہو گیا بس ادھر جا کے کہ بات نہیں مانی اس لیے ایسا ہو گیا، اگر بات مان لیتے تو ایسا نہ ہوتا. بہت ہی برا عمل. واللہ یحیی و یمیت، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر شخص کا جواب سکھا دیا مجاہدین کو کہ جب بھی کسی کو دیکھو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں اگر نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، اسے کیا جواب دو؟ خود سے جواب گھڑنے کی اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، جواب اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا. میں کہ ان سے کہو فدرؤوا عن انفسکم الموت، تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تم نے جو یہ کہا کہ فلاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا، تو تم تو نہیں گئے، پھر تم یہ کوئی وثیقہ دکھا دو کہ نہیں مرو گے، تم اپنے گھر بیٹھے بھی تو مر جاؤ گے. تو جس آدمی نے خود مر جانا ہے وہ لوگوں میں کیا یہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے کہ فلاں یوں نہ مرتا اور فلاں یوں نہ مرتا. تم خود مر جانے والے ہو، یا اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھا دو.